السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی کئی بااثر اور معروف خواتین پر بھی ان کے شوہروں کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ پروگرام میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ وقت بدلا، حالات بدلے، لیکن نواز شریف کے وہ اشعار اور بیانات نہ بدلے۔ یہ موضوع بھی پروگرام کا حصہ ہے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کبھی ڈیل کا تذکرہ، کبھی ڈیل کا انکار تحریک انصاف میں آخر چل کر رہا ہے۔ انصاف ایک طرف ڈیل کی باتیں کر رہی ہے تو دوسری جانب محاذ آرائی کا اعلان۔ آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر طبل جنگ بجا دیا اور خبردار کیا کہ پرامن رہ کر بہت ماریں کھا لی، اب فائنل کال ہوگی اور ہم سروں پر کفن باندھ کر سڑکوں پر نکلیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے محمود غزنوی کے 17 حملوں کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اعلان کیا کہ 9 نومبر کو سوابی میں جلسہ ہوگا اور ہم سوابی جلسے میں ایک لائے عمل کے تحت کے ساتھ ایک تاریخ بھی دیں گے کہ پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے۔ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے بھی بانی پی ٹی آئی کا پیغام دیا کہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ 9 تاریخ اللہ ہم سوابی کے مقام کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھے ہونا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی۔ اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا۔ سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد اگر میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا، پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے۔ آج علی امین گنڈاپور کے طبل جنگ سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل سے رہائی کو لے کر ملک میں کسی بڑی ڈیل کی گونج تھی۔ نہ صرف تحریک انصاف کے مخصوص رہنما بلکہ میڈیا کا خاص سیگمنٹ بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ بات بن گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سب سے پہلے یہ بیانیہ بنایا گیا اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے انکشاف کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اپنے ساتھیوں اور پارٹی رہنماؤں سے یہ کہہ رہے کہ بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا کردار ہے، اور کے پی حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے اس بات کی تصدیق بھی کی۔ انصار عباسی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما نے مجھے یہ بھی بتایا کہ گنڈاپور کو پہلے ہی پیغام دے دیا گیا تھا کہ بشرا بی بی کو ضمانت ملنے پر دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا اور وہ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بغیر کسی رکاوٹ سیدھی خیبر پختونخوا پہنچ گئیں، جس کے بعد ڈیل کی باتوں کو تقویت ملی اور پی ٹی آئی کے صف اول کے رہنماؤں نے بھی ڈیل اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بیانیے میں حصہ بقدر جثہ ڈالا اور اپنے انداز میں اسٹیبلشمنٹ سے انڈرسٹینڈنگ کا اشارہ دیا۔ لطیف کھوسا ہی نہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی نومبر کو خوشخبریوں کا مہینہ قرار دے دیا اور نویز سنائی کہ اگلے 15 دن میں بانی پی ٹی آئی کی تمام مقدمات میں ضمانتیں ہو جائیں گی اور ان کے خلاف تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ خیال ہے کہ 10 سے 15 دن میں خان صاحب کے تمام مقدمات میں ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ رائپ ہیں۔ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ڈیل کی باتیں اتنی عام ہو گئیں کہ حکومت نے بھی پی ٹی آئی کو ڈیل کے تانے دینا شروع کر دیے اور ساتھ ہی سخت پیغام بھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی اور نہ ہی کوئی ڈیل ملے گی۔ اپنی اتحال کو چھپانے کے لیے کبھی کہتے ہیں ڈیل ہو گئی، کبھی کہتے ہیں ڈیل ہمیں مل گئی، اور تو اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ جن لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا امریکہ کا نام لکھ کر کہ ہم کوئی غلام تو نہیں، اور اب اپنے منہ سے بار بار کہتے ہیں ٹرمپ جیتے گا تو وہ ہمیں نکالے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ڈیل کی قیاس آرائیوں کو رد کیا اور دو ٹوک کہا کہ فوج کا ایسے کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انصار عباسی کے مطابق عسکری ادارے نے اپنے ماضی کے موقف کو دہرایا کہ پاک فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی۔ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں، مذاکرات کریں، رعایت دیں اور لیں،
تحریک انصاف کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ڈیل کی باتیں ہوئی ہوں، پہلے بھی مذاکرات کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر مذاکرات سے انکار بھی ہوا۔ بانی پی ٹی آئی خود بھی کئی بار مذاکرات کی پیشکش کر کے مذاکرات کے دروازے بند کر چکے۔ سوال یہ ہے کہ جب پورے فسانے میں کہیں ڈیل کا عنوان ہی نہیں تو ہر بار مذاکرات کا راگ کیوں چھیڑا جاتا ہے، یہ شوشہ کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے۔ سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اچھا، گنڈا پور صاحب نے ہی کہا تھا سر کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، پھر ہم نے دیکھا بشرا بی بی رہا ہو جاتی ہیں، ان کو دوبارہ گرفتار بھی نہیں کیا جاتا۔ لطیف کھوسا نے بھی کہا کہ نومبر میں حالات بہتر ہوں گے، رہائیاں ہوں گی، اور یہی بات جو ہے وہ دیگر آپ کے کچھ رہنماؤں نے بھی کی۔ رؤف حسن نے بھی گفتگو کی، انہوں نے بھی کہا کہ گفتگو اب شروع ہو گئی ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ یہ سب ہو رہا تھا تو اچانک علی امین گنڈا پور صاحب اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جناب کہ ہم پاکستان بند کر دیں گے، پھر للکارتے ہیں، پھر پکارتے ہیں۔ یہ کیا ہے سر؟ اگر کوئی گفتگو کہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ کنفنٹریشنل رویہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ اور اگر کنفنٹریشن ہی کرنی ہے تو پھر گفتگو کی بات کیوں کی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہماری لڑائی کس کے خلاف ہے؟ ہماری لڑائی سٹیٹس کو کے خلاف ہے۔ ہماری لڑائی ہر اس ناانصافی کے خلاف ہے جس کی وجہ سے کسی کی بہن، کسی کا بھائی سر عام اٹھا لیا جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ ہماری عوام، ہماری لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہے کہ جس میں آپ لوگ پارلیمنٹیرینز کو خریدتے ہو اور ان کو مجبوری کے لحاظ سے ووٹ دینے کے لیے مجبور کرتے ہو، چاہے وہ ان کو پیسوں کی لالچ سے، چاہے وہ کسی ڈرا دھمکا کے ان کی جاب کی، ان کے بزنس کی، ان کے بیوی بچوں کی، کسی کی وجہ سے آپ کرتے ہو۔ ہماری لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہے۔ ہماری لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہے کہ جس میں ایک مطلب کوئی شخص جو ہے نا اس قسم کے ڈیسیجنز لے لیتا ہے کہ جس سے عوام کا حق، جو ان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ ہماری لڑائی اس سسٹم کے خلاف ہے کہ جس میں ایک پارٹی کو کیا کہہ سکتے ہیں، دیوار سے لگانے کے لیے ایسے ڈیسیجن لیے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز کی ایسی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ آپ ان سے ان کا حق آف ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا حق ہی چھین لیتے ہو اور آپ ان کے کینڈیڈیٹس کو کہتے ہو کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، حالانکہ ہمارے کوئی کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ نہیں تھا ان ڈیسیجنز کے جو کہ 13 جنوری کے ڈیسیجنز ہیں۔ ہمارا اس سسٹم کے خلاف لڑائی ہے۔ باقی آپ نے بات کا جو علی امین گنڈا پور نے کہا تھا، دیکھیں خوشخبری اس لحاظ سے ہے میری نظر سے کہ ابھی جو چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک بڑے قابل چیف جسٹس صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے سینئر جو دو تھے وہ اپنی جگہ پہ بہت قابل تھے، اور یہ سارے میرے لحاظ سے یہ سارے یکے بعد دیگرے جو 3 چیف جسٹس آنے تھے، انہوں نے پاکستان کو میرے لحاظ سے اس 7-8 سال میں ٹھیک کرنا تھا، جو کہ انفارچونیٹلی ریڈیوس ہو کے 3 سال کی۔ اچھا، اس پہ ہم آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے والی بات سر، ڈیل والی بات پہ واپس آتے ہیں۔ اچھا، انصار عباسی صاحب کی خبر کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، اور سر بیرسٹر سیف، رؤف حسن جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بات چل پڑی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک بات کر نہیں رہا آپ کی پارٹی کے اندر۔ کئی جگہ پہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ترس رہے ہیں ڈیل کرنے کے لیے، کئی جگہ پہ لگتا ہے ایسا کہ ڈیل شاید ہوئی نہیں، یا آپ کے اپنے لوگ نہیں چاہتے کوئی ڈیل ہو۔ معاملہ ہے کیا سینیٹر صاحب؟ دیکھیں، سمپل سی بات یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ایک سمپل چیزوں کو میں سمپلیفائی کر کے پوچھتا ہوں۔ اگر میں نے آپ کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ پہلے 1-1.5-2 مہینوں میں ڈیل کر لوں گا، اور ڈیل کرنے کے بعد مجھے کیا کہا جا رہا ہے، یار 3 سال کے لیے، کہ ایک بندے کو تو کہا تھا 10 سال کے لیے، وہ تو بھاگ گیا، اس نے فوراً ڈیل کیا اور 10 سال کے لیے دستخط کر کے بھاگ گیا۔ مجھے یہ کہا جا رہا ہے، خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار آپ 3 سال کے لیے خاموش رہو۔ سر اگر ڈیل نہیں کرنی سر، پھر تو رابطہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب رابطہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کس بات کا رابطہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رابطہ ان لوگوں نے کیا ہو، کیونکہ یہ مجبوری ان کی ہے، ان کو ضرورت ہے، پاکستان ان کو ضرورت ہے کہ وہ اس عمران خان کے ساتھ بات کر کے اس کو باہر لے کر آئیں اور وہ کریں۔ ان کو ڈر یہ سب کو لگا ہوا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو وہ کہیں ان لوگوں کو کے خلاف کچھ نہ کرے۔ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، جو بندہ میرٹ پہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بدلے نہیں لیتا،
جو بندہ میرٹ پہ ہوتا ہے نا اس کے اندر نفرت نہیں ہوتی. جو بندہ میرٹ پہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کو درگزر کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھ چکے عمران خان کے کردار میں کہ جب ایک کرکٹر یہ شور مچا رہا تھا کہ یار میں آؤٹ نہیں ہوا, تو امپائر کے آؤٹ ہونے کے باوجود عمران خان نے کہا آؤ تم آ کے بیٹنگ کر لو, اور دوبارہ آؤٹ کر دیا. یہ میرٹ والے لوگوں کا ہوتا ہے. جو میرٹ والے نہیں ہوتے نا وہ دل میں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ رہے ہیں جیسے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے, کیسی مجبوری سر؟ پاور آف اسٹرینتھ میں تو اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ اس وقت پاور آف پوزیشن آف پاور میں نہیں ہے, تو آپ سے مذاکرات کرنا ان کی مجبوری کیوں ہوگی, اسپیشلی جب معیشت چل پڑی. آپ نے کہا تھا ملک جو ہے وہ سری لنکا بنے گا, بنگلہ دیش بنے گا, بنگلہ دیش ہم سے بہت بہتر ہے, سری لنکا بنے گا. آپ کے مخالفین نے کہا کہ آپ لوگ ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے, چلیں وہ بھی نہیں بنا سر, آئی ایم ایف سے بھی ڈیل ہو گئی, معاملات بہتر ہو گئے, کیوں آپ سے کوئی بات کرے گا, کیوں کوئی آپ کو اپروچ کرے گا سر؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے کہ معیشت چل پڑی ہے تو اگر آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں, ان میں کوئی کسی جگہ پہ معیشت نہیں چلی. اگر معیشت چلتی تو جاب کریشن ہوتی, اگر معیشت چلتی تو آپ کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ آپ کے لوگوں کے اوپر آ رہا ہوتا. اگر معیشت چلتی تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی نہ, اس کے باوجود کہ دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں آپ کی قیمتیں بڑھتی نہ. اگر معیشت چلتی تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی. اگر معیشت چلتی آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر معیشت چلتی تو بندہ یہاں سے امریکہ فرار ہو کے وہاں سے یہ نہ کہتا کہ مجھے چھیڑو مت, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے اور میں پتہ نہیں ملک کے لیے کر رہا ہوں. ڈان لیکس کر لیا, اس سے ملک کو تباہی کا کوئی ان کو ڈر نہیں تھا, لیکن ان کے دل کے جو غبار ہے وہ کہنے سے وہ کہتے ہیں کہ ملک کو نقصان ہو جائے گا. اس قسم کے دوغلی چیزیں کبھی نہ ہوتی. میں آپ کو آج بھی کہہ رہا ہوں, اس ملک کو اگر آپ نے تباہی سے بچانا ہے, اور یہ ملک لٹرلی تباہی کی طرف جا رہا ہے, اگر آئی ایم ایف نے ڈیل کیا ہے, ایم آئی ایف نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو 1.5 ارب روپے ایک سال کا یا 2 سال کا, ایک سال کے لیے دیے, 2 ارب ڈالر دیے ہیں. تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, آپ لوگوں کو انہوں نے ناک زمین پہ رگڑوائی ہے. آپ جو کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا, ناک زمین پہ رگڑوا کے وہ ساری چیزیں کروا دی ہیں, ہر چیز کروا دی ہے. آپ نے کیا کیا, آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ نے کہا پی آئی اے, یہ وہ پی آئی اے کہ 1980 میں ہر 6 منٹ میں دنیا میں ایک جہاز پی آئی اے کا لینڈ ہوتا تھا. اس کے بعد 1985 میں اس پی آئی اے نے 2 جہاز ایمریٹ کو دیے تھے, اور ای کے جو ایمریٹس ٹو کراچی آتا ہے اس بیسس پہ ای کے نام آتا ہے ایمریٹس کا, اس کو بنایا ہے. اور اس کے بعد یہ یاد رکھیں میاں نواز شریف صاحب حکومت میں آ گئے تھے ایز اے چیف. نہیں دیکھیں سر بات یہ ہے, اور آج کا دن سینیٹر صاحب بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ موقف میرا نہیں تھا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مخالفین ایسا کہتے ہیں. ابھی وہ صحیح ہے غلط اس بحث میں نہیں جاتے, لیکن آپ کے مخالفین کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ ہم نے تو سب کچھ ٹھیک کر لیا نا, اب آپ سے کوئی مذاکرات کیوں کرے؟ دیکھیں ان کے ہمارے مخالفین, دیکھیں سب سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں, they do not matter. وہ لوگ بغیر بیس کے, بغیر جڑوں کے, ایک کرسمس ٹری کی طرح ہے جس کو ڈبے سے نکال کے سجا دیا گیا ہے. ان کی نہ جڑیں نہ وہ اس ملک کو آکسیجن دے سکتے ہیں. جب سے ان کی نالائق حکومت آئی ہے, آپ دیکھ لیں لاہور ابھی سے سب سے زیادہ پولوٹڈ ہے. وہ اس لیے پولوٹڈ ہے, وہاں پولوٹڈ گورنمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں, پنجاب جو ہے سب سے سرسبز و شاداب علاقہ ہے پورے خطے کا, اس کو آپ نے کتنا پولوٹ کر دیا. 40 سال سے آپ لوگ پنجاب میں ہو, آپ نے اس کو پولوٹ کر دیا. اور اس کی اب دیکھیں ان لوگوں کی ذہنیت دیکھیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ 8 مہینوں میں 7 دفعہ میں نے اینٹی بائیوٹک کا کورس کیا ہے, تو ان کے لوگ ڈیسک بجا رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں. مطلب ان عقل کے اندھوں سے آپ یہ سوچیں, ان نالائکوں سے سوچیں, اور ایک ایسے نالائک بندے کو کر دیا جو کہتے ہیں کہ اتنی کم پرفارمنس کے باوجود انہوں نے اتنا کچھ کر لیا ہے. خدا کے لیے کن لوگوں کو آپ لا کے بٹھا دیا ہے. میں تو سوال پوچھتا ہوں, کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ لوگ پاکستان کو ٹھیک کریں گے؟ 40 سال میں نہیں کیا. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب فج کرتے ہیں فگر, جو یہ کہتے ہیں نا کہ 2018 میں ہم اچھے فگر چھوڑ کر گئے تھے. 2016 میں آئی ایف نے کہا ہوا تھا یا 17 میں کہا ہوا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب فگر فج کرتے ہیں.
یہ ان لوگوں نے ڈائریکٹ کہا ہوا ہے. اب آپ سوچیں, ان لوگوں کو آپ گورنمنٹ دے رہے ہیں, یہ تو آپ دعا دیں. ان لوگوں کو چاہیے یہ دعا دے قاضی فائز عیسیٰ کو کہ جنہوں نے یہ وہ جو حدیبیہ پیپر مل کو بند کرا دیا. حدیبیہ پیپر مل کے اندر ایک ایک چیک آج بھی پڑا ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی کیسی. یہ تو اس بندے کو کہو کہ جس کے بارے میں بلاول بھٹو کہتا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوتا تو یہ 26ویں ترامیم کبھی پاس نہ ہوتی. اور ابھی یہ لوگ ایک اور بل لا رہے ہیں جو کہ رولٹ ایکٹ کی طرح ہے, جو کہ 1919 میں. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, نواز شریف صاحب ایک دفعہ پھر بول پڑے ہیں کہ اب ان کو کس سے شکوا ہے, کس بات کی شکایت ہے, یہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ سید امیر عباس اور نصر اللہ ملک ہمارے ملک کے جانے مانے صحافی موجود ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد کہ اس ملک میں سیلیبریٹیز بھی گھریلو تشدد سے مبرہ نہیں ہیں, ان پر تشدد ہوتا آیا ہے. کل ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا اداکارہ نرگس کے حوالے سے. آپ کو آج اعداد و شمار کے ساتھ بتایا جائے گا کہ اس ملک میں سیلیبریٹی کب کب غیر محفوظ رہا اس وقفے کے بعد. حاضرین ناظرین, نواز شریف کے سینے میں چاہے طوفان مچلتے ہیں لیکن منہ سے ان کے ٹھنڈی آہیں ہی نکلتی ہیں. وقت بدلا, حالات بدلے, لیکن نواز شریف کے اشعار اور بیانات نہ بدلے. نواز شریف پر مشکل وقت آیا, ان پر مقدمات بنے, ان کی وزارت عظمیٰ چھنی, انہیں سزا ہوئی, وہ جیل میں بھی گئے, پھر وہ سزا یافتہ ہوتے ہوئے بھی علاج کے لیے برطانیہ گئے. وہاں سے واپس آئے تو ان پر بنائے گئے مقدمات ختم ہوئے. ان کے بھائی کو وزارت عظمیٰ ملی, ان کی بیٹی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملی. یہ سب کچھ ہوا, لیکن نواز شریف جو اشعار پہلے سناتے تھے وہی اشعار آج بھی سناتے ہیں. جو بیانات وہ پہلے دیتے تھے وہی بیانات آج بھی دیتے. نواز شریف کا دعویٰ ہے کہ وہ سیاسی ظلم کا شکار ہوئے. ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے وہ کئی رازوں کے امین ہیں. نواز شریف اکثر یہ بھی بتاتے رہتے کہ ان کی آنکھوں میں اتنے اشک چھپے ہیں کہ اگر بہہ نکلے تو سمندر بن جائے گا, لیکن نہ کبھی وہ راز سامنے لاتے ہیں اور نہ ہی طوفان بپا کرتے ہیں. ہاں, بار بار اشعار پڑھ کر جو ہے وہ درد دل کا حال کہتے. ابھی حال ہی میں وہ پاکستان سے برطانیہ گئے اور برطانیہ سے امریکہ. وہاں کسی نے ان سے گزرے دنوں کی داستان پوچھی ہوگی کہ نواز شریف کو پھر اپنے پر ہوا ظلم یاد آ گیا. انہوں نے سوال پوچھنے والوں سے کہا کہ ان سے سوال نہ پوچھے جائیں, اور پھر نواز شریف نے ایک شعر بھی سنایا جسے سن کر سب تالیاں بجانے لگے. بیٹھے ہیں ہم طوفان کیے ہو, تو اس لیے اپنا میرا خیال ہے کہ زیادہ نہ چھیڑیں آپ مجھے. اور جو گزری, میں نے پہلے کہا بہت کچھ گزرا ہے اور بہت صبر سے ہم نے کام لیا ہے. آج نواز شریف کی جماعت حکومت میں, وفاق میں ان کے بھائی, پنجاب میں ان کی بیٹی حکمران. نواز شریف کے سمدی نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں. نواز شریف پر بنائے گئے کیسز ختم ہو چکے ہیں. گزشتہ سال اکتوبر میں جب نواز شریف نے وطن واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو ان کی واپسی سے چند دن پہلے عدالت نے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی تھی. پھر نواز شریف جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں عدالت بھی نہیں جانا پڑا تھا. ایئرپورٹ پر ہی انہوں نے اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست پر دستخط کیے تھے. وہیں نواز شریف نے اپنا بائیو میٹرک بھی کرایا تھا. وہیں سے وہ لاہور کے مینار پاکستان گئے تھے. وہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں پر کبوتر بٹھایا تھا, لیکن وہاں پر بھی نواز شریف نے جو شعر پڑھا وہ یہی تھا. غالے نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. ہمیں نہ چھیڑو, زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے, ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا. نواز شریف اپنے دل میں چھپا غم سنانے کے لیے اکثر ہی اشعار کا سہارا لیا کرتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت بھی انہوں نے ایک قطعہ پڑھا تھا. حالانکہ اس ترمیم کے بارے میں اپوزیشن یہ تاثر دیتی ہے کہ اس سے عدلیہ کے پر کاٹے گئے ہیں. یہ الزامات بھی لگے کہ ترمیم منظور کرانے کے لیے کچھ اراکین کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں, کچھ کو غائب کیا گیا ہے, کچھ کو خریدا گیا ہے, لیکن پھر بھی حکومت کے نمبر پورے ہوئے, ترمیم منظور ہوئی. اس خوشی کے موقع پر بھی نواز شریف نے اپنے غم کا اظہار ایک شعر کی صورت میں کیا. جو ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے. ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا,
जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। इस शेर में तो नवाज शरीफ ने फिर वाज़े कर दिया था कि उनका मुखातिब इस मुल्क की अदलिया है, लेकिन इनके दीगर अशार, बयानात, सवालात और पैगामात ऐसे होते हैं जिसमें वो बताते ही नहीं हैं कि जो बात वो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत है, लेकिन आज तक वो यही पूछ रहे हैं कि इन्हें क्यों निकाला। इसलिए मैंने कहा ताला क्यों, और मैं आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला, ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं। जब नवाज शरीफ के खिलाफ पैनमा का मुकदमा बनाया गया, उस वक्त भी नवाज शरीफ यही कहा करते थे कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन वो जो कुछ कहना चाहते हैं किसी और मौका पर कहेंगे। मालूम नहीं नवाज शरीफ किस मौका की तलाश में है, किस मौका के इंतजार में थे, क्योंकि वो जो कुछ कहना चाहते थे आज 7 साल गुजर जाने के बावजूद उन्होंने नहीं कहा। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ जो इन आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाल्लाह कौम से भी कहूँगा। आपके ज़हनों में कई सवाल होंगे और मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब इसे किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ ही नहीं, उनकी साहबजादी भी नाम लिए बगैर कुछ लोगों को पैगाम दिया करती थी, बताती थी कि एक दिन आएगा कि जब नवाज शरीफ अपनी कहानी लेकर आवाम के पास जाएगा, अपने सीने में दफन राज आवाम को बताएगा। मरियम नवाज इन बेनाम लोगों को उस दिन से खौफ भी दिलाती थीं। नवाज शरीफ भी उन बेनाम लोगों से कहते थे कि सुधर जाओ, इससे पहले कि वो राज अफशा करूं। इन बयानात को भी 7 साल गुजर चुके हैं। नवाज शरीफ जो राज अफशा करने से डराते थे, अगर वाकई कोई राज था तो आज भी नवाज शरीफ के सीने में ही है। दिन से खौफ, जब नवाज शरीफ अपनी कहानी अवाम के पास लेके जाएगा, उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। राज बहुत है सीने में, राज बहुत है सीने में। मैं कहता हूँ कि उनको अफशा करने के वक्त से पहले हम सुधर जाए। जब नवाज शरीफ ने इन राजों पर पर्दा डाले रखा तो इनसे सवाल होने लगे। नवाज शरीफ ने तब भी जवाब ना दिए, बस यही कहते रहे कि इस पर तफसील से फिर कभी जवाब देंगे, और वो फिर कभी आज तक नहीं आए। तो वो एक आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं फिलहाल ऐसे ही थोड़ा सा जवाब दे रहा हूँ आपको। तफसील का जिक्र फिर कभी करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने दें। कुछ आज दूंगा, कुछ 8-10 दिनों के बाद दूंगा, फिर 8-10 दिनों के बाद दूंगा, और चलता जाएगा ये मामला। नाज़रीन, बात करेंगे इस हवाले से। मैं ज्वाइन किया हमारे मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब हैं और जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब हैं। दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ। मलिक साहब, सर क्या वजह है कि नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर तहिया तूफ़ान किए बैठे हैं? क्या राज है उनके दिल में, क्या शिकवा है उनको? अब तो उनकी हुकूमत है सर। देखिए, मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब कोई की मौजूदगी में मलिक साहब कोई एहतजाजी सियासत की बात कर रहे हैं। उनको गिले शिकवे हैं अपने माजी की इस्टेब्लिशमेंट से, कि जिस तरीके से उनको निकाला गया या जिस तरीके से उनके साथ सियासत में जो सलूक रवा रखा गया, इसका गिला शिकवा, उसका इजहार वो करते रहते हैं कि जी मेरे दिल में बहुत से ऐसी चीजें हैं जिससे मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। लेकिन ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ को हुकूमत मौजूदा जो उनकी पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है, वफाक में उनके भाई की हुकूमत है, कोई ऐसी सोच रखते हैं कि वो इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या अपनी हुकूमत को जो है किसी ऐसे एजेंडे की तरफ ले जाएं कि जिससे कोई महाजराई की कैफियत हो या हुकूमत छोड़ने की कोई बात हो। दरहकीकत ये जिस किस्म की अफवाहें इस वक्त चल रही हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत छोड़ना चाहती है, मेरा नहीं ख्याल इस किस्म की खबरों में कोई सदाकत है। और ना मियां नवाज शरीफ एक पुराने सियासतदान है, सियासत के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, और अगर कहा जाए कि इस खित्ते के इस वक्त सबसे सीनियर सियासतदान है तो मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त होगी। वो कोई ऐसा कार्ड नहीं खेलना चाहेंगे जिसके नतीजे में इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, इस पेज में कोई दरार आए। अलबत्ता ये हो सकता है कि जो इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट सारी सोच है, वोट बैंक है, वो सारा इमरान खान साहब के पास है, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून को अलाइन किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये जो सियासत की जो रवश है
اس میں وہ اپنی بات کر کے تھوڑا بہت وہ جو ہے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا امیر عباس صاحب، میاں صاحب جو کہتے ہیں کہ تہیہ طوفان کیے بیٹھے ہیں لیکن بولتے پھر بھی نہیں سر، راز کو سینے میں رکھتے ہیں، کیوں بول نہیں پاتے سر میاں صاحب؟ یا پھر یوں کہہ لیں کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں آج تک وزیر اعظم آئے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کا ازالہ تو دور کی بات ہے سر، ہمارا وزیر اعظم تو بول بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں ہوتا تو ایسا ہی تھا، ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا. علی حیدر صاحب کے چاہے آصف زرداری ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تم نے 3 سال رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ راحیل شریف تم نے 3 سال رہنا ہے اور ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. وہ راحیل شریف کو دھمکیاں لگا کے ملک سے چلے گئے، پر 3 سال تک دبئی رہے، واپس نہ آئے. نواز شریف یہاں سے معاہدہ کر کے گئے 2001 میں 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے. جب حریری خاندان کا نمائندہ یہاں پر آیا، شاہ عبداللہ کا نمائندہ یہاں پر آیا اور یہاں ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل میں شامل تھا کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ باہر جا کے سیاست نہیں کریں گے. اسی لیے پھر سعودی عرب سے نواز شریف کو لندن شفٹ ہونا پڑا تھا، کیونکہ نواز شریف کو بہت زور کی پالیٹکس اس وقت آ رہی تھی کہ وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو یہ رہی ہے تاریخ ہماری کہ کیونکہ ڈکٹیٹرشپ کا، آمریت کا، اسٹیبلشمنٹ کا ایسا دباؤ رہا ہے. لیکن عمران خان کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے ہم سب کے لیے یہ ایک نیا فنومنا ہے کہ آپ دیکھیں، میں وہ دہرا نہیں سکتا وہ جو الفاظ تنقید کے طور پہ بولتے ہیں، وہ مسلسل 2.5 سال سے جو ان کے ساتھ ہوا. جنرل باجوہ کا جب کی طاقت کا سورج جب سوا نیزے پر تھا، اس وقت عمران خان نے جنرل باجوہ کو چیلنج کیا. انہوں نے جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ نے مجھے اقتدار سے نکالا، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی، انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے مجھے نکالا. اور یہ میر جعفر میر صادق کہا انہوں نے جنرل باجوہ کو. اسی طرح وہ ابھی بھی جب ان کو جان کا خطرہ تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ جو ہے وہ فلاں فلاں شخص سے ہے، فلاں فلاں ادارے سے ہے. انہوں نے مقتدرہ کی طرف اشارہ کر دیا. صحیح یا غلط کی بحث میں نہیں جا رہا، میں صرف آپ کے سوال کے جواب کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ واقعی اس ملک میں کوئی وقت پر نہیں بتاتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا. نواز شریف بھی 2000 لیکن سر دیکھیں مسئلہ ہے کہ اور 19 نومبر 2019 کو وہ ملک. اچھا سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے معاملات طے ہو گئے نا. اب اگر عمران خان کی بات آپ کر رہے ہیں، بات تو کوشش تو انہوں نے بھی کی نا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی سنس بگننگ سر. جب وہ اتارے گئے تب سے لے کے اب تک کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے کوشش رہی ہے. اگر وہ بات کرتے ہیں اور بات بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرا یہ سر کہ اگر وہ بات بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں خان صاحب کسی بھی طرح، تو اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کیوں کرے؟ جو چل رہا ہے چلنے دیں، عمران خان کے جو مشکلات ہیں وہ ویسی رہیں گی. پھر بہت اچھا سوال ہے آپ کا علی حیدر صاحب. اب دیکھیں، جہاں سیاستدانوں کو یہ شکوہ ہے اور رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، عمران خان کہتے ہیں ابھی بھی کر رہی ہے، وہیں یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس ملک میں ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کا انفلوئنس ہے، فارن پالیسی ہو، ڈومیسٹک پالیسی ہو، ڈیفنس پالیسی ہو، ہر اعتبار سے. اب اس طاقت کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئین کے اور جمہوریت کے تابع ہو اور جو آئین میں اس کا کردار ہے وہ اسی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھے، تو یہ یوں چٹکی بجانے سے تو ہوگا نہیں. اس کے لیے بہرحال ایک سیاسی سفر ہے جو طے کرنا پڑے گا، بشرطے کہ وہ شروع کیا جائے. وہ سفر نہ ہو جو نواز شریف نے کیا کہ ووٹ کو عزت دو سے لے کے وہ پتہ نہیں کس کو عزت دینا شروع ہو گئے. وہ آصف زرداری اور بلاول والا سفر نہ ہو. اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ پاور میں لے آئے اور نواز شریف کو چپت کروائے اور نکال دے اور زرداری کو کہے کہ تم ہٹ جاؤ، صدر پاکستان نہیں ہو اور اب عمران خان اس ملک کا بالغ و مختار ہوگا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا کردار غلط ہے. پھر عمران خان میں اور نواز شریف میں اور آصف زرداری میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. میں اقتدار مانگتے تھے، ان کو بھیک میں اقتدار ملا، پھر عمران خان بھی بھیک میں اقتدار مانگے گا. لیکن وہ یہ تو نہیں کہہ رہے. ہمارے سامنے ابھی تک دیکھیں عمران خان کے کتنے ناقد ہیں اس وقت ملک میں. ہمارے صحافیوں میں سے آپ دیکھیں، ہر دوسرا تیسرا صحافی عمران خان کے خلاف ہے، سیاسی جماعتیں اس کے خلاف ہیں، انتظامیہ اس کے خلاف ہے، حکومت اس کے خلاف ہے. لیکن ابھی تک ان 15 مہینوں میں جو وہ جیل میں ہے،
کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی ایسی سامنے نہیں آئی کہ جہاں کسی نے کہا ہو کہ عمران خان تو پیروں پہ پڑا ہوا ہے لیکن اس کو معافی مل نہیں رہی. صحیح. عمران خان تو بالکل کہہ رہا ہے کہ بھائی باپ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے, مجھے میرے جو کہا سنا معاف, اب مجھے جانے دیں. کوئی جھوٹا الزام تک یہ نہیں لگا رہا عمران خان پہ. یہ ہے ڈیل, اسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کرنا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہے اور یقینی طاقت ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے نظام میں, لہٰذا اس کی اگر کوئی شکایت ہے, کوئی شکوہ ہے, کوئی معاملات ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے کوئی تحفظات ہیں, اس حد تک بات اگر کوئی بھی سیاستدان کرے, میرا نہیں خیال اس میں کوئی مذائقہ ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, وہ کیا تھا؟ اگر میں اپنے زبان میں کہوں تو وہ ڈیل ہوگی. پھر کیا آپ کو ریکنسیلیشن کرنے کے لیے جو سرکردہ ایکٹرز ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر, ان کے ساتھ بات کرنے میں اس حد تک کہ ملک کو معاملات کو آگے لے کے جانا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ کوئی امیر باز صاحب, ہم نے یہ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ ایک جمہوری لیڈر ہے سر پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو, وہ سیاسی جماعت ہی نہیں مانتا, یعنی وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہے. کیا یہ درست اپروچ ہے شاہ صاحب؟ نہیں, یہ ہم نے پہلی بار نہیں دیکھا. شاید آپ بھول رہے ہیں, مریم نواز کے الفاظ کے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. شاید آپ بھول رہے ہیں نواز شریف کا لندن پلان, اور جو محمد زبیر صاحب نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب سے میری اچانک جو پتہ نہیں ناشتے کے وقت قطار میں لگے ہوئے تھے اور پلیٹ پکڑی ہوئی تھی اور ملاقات ہو گئی. ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں, ماضی بعید نہیں, ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں. تو ایسا نہیں کہ صرف ایک نواز شریف, عمران خان ایک ایسا سیاستدان ہے جو پہلی بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ان سب نے کی ہے, بارہا کی ہے, حتیٰ کہ 1988 میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار ملا, علی حیدر صاحب, اگرچہ وہ جیتی ہوئی تھی, وہ اقتدار انہی کو ملنا چاہیے تھا, ٹرانسفر آف پاور ہونی چاہیے تھی, لیکن اسٹیبلشمنٹ اس زمانے کی نہیں کر رہی تھی. یہ امریکن میڈیا, نیو یارک ٹائمز سے لے کے واشنگٹن پوسٹ تک نے رپورٹ کیا کہ پھر امریکن ایڈمنسٹریشن نے اس زمانے میں یہاں لوگ بھیجے, انہوں نے یہاں ڈیل بریک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور پھر محترمہ کو جنوری 1988 میں اقتدار منتقل ہوا, ورنہ تو پاور نہیں مل رہی تھی. تو چونکہ یہ فریجائل ڈیموکریسی ہے نا, اس میں آپ پیور سائنس کی طرح تو نہیں چیزوں کو دیکھ سکتے. یہ تو سوشل سائنس ہے جہاں معاملات کبھی 2 قدم آگے کبھی 2 قدم پیچھے, لیکن وہ 2 قدم آپ آگے بڑھیں یا پیچھے بڑھیں, وہ کس مقصد کے لیے بڑھ رہے ہیں, اس مقصد کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. ٹیکٹکس پہ نہیں تنقید ہو سکتی, اسٹریٹجی پہ تنقید ہو سکتی ہے. ٹیکٹیکلی تو آپ ٹھیک ہے. شاہ صاحب میں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. نصر اللہ مالک صاحب, سر دیکھیں, اب کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف اپنی بے بسی کا رونا روتا ہے. سر یہ کیا بے بسی کا رونا ہے سر؟ 2013 میں انہوں نے مشرف کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی, بعد میں پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے شکوہ کیا جنرل راحیل پر, انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دینے کی جو ہے وہ بات وہاں پہ ہوئی. پھر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے وہ اس کا شکوہ ہوا, وہاں پر ایکسٹینشن بھی دی انہوں نے. پھر انہوں نے آگے جا کے پھر شکوہ کیا, لیکن پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ کیوں کچھ نہیں کر پاتے, یا اب کیوں کچھ نہیں کر پائیں گے؟ کیا ان کو لگتا ہے کہ اس ایڈونچر میں ان کا بھائی ان کا ساتھ نہیں دے گا؟ دیکھیں, 2 قسم کی چیزیں ہیں. پہلے میاں نواز شریف یہ سوچ کر آئے تھے کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. دوسرے ان کے پاس آپشن تھی کہ اگر وہ ملک کے وزیر اعظم نہ بن سکے تو کم از کم پنجاب اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ دیکھنا چاہتے تھے. ایک چیز میں وہ کامیاب ہو گئے, دوسرے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. اب ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں آنے سے روکا گیا, اور میاں نواز شریف کو جو ہے وہ خاص طور پہ ان کی جو الیکشن تھی, سیٹ تھی, وہ بھی متنازع بنی, جس کی وجہ سے میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم نہ بن سکے, اور شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی پہلی چوائس بن گئے. یہ میاں نواز شریف کو گلا شکوہ تو ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں جس حالات میں مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک ہے, یا پی ٹی آئی جس صورتحال میں موجود تھی, کیونکہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد, ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد جو ایک پاپولیرٹی گین کی پاکستان تحریک انصاف نے, اس کے بعد میاں نواز شریف اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اس بات پر ڈٹ جاتے کہ مجھے وزیر اعظم بنائے ورنہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے.
ایسی کوئی صورتحال ٹھیک ہے نصر اللہ ملک صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے وقت نکالا. امیر عباس صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہاں پر ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر. مسکراتے چہروں پر زخم کے نشان, ہستی آنکھوں کے گرد سے ہلکے, ہاتھوں کی ٹوٹی انگلیاں, سر سے نوچے گئے بال. کسی بھی عورت کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ مشکل اس کے جیون ساتھی کی جانب سے ڈالی جاتی ہے. وہ جیون ساتھی جس نے اس کا ساتھ نبھانے کا نہ صرف وعدہ کیا ہوتا ہے, جس نے جنم جنم ساتھ دینے کی قسمیں کھائی ہوتی. اپنی نازوں میں پلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر والدین پر کیا گزرتی ہوگی, لاڈ اٹھانے والے بھائیوں کے دل کیسے ٹوٹتے ہوں گے. ایسے مناظر ہمارے دیس پاکستان میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں. اخباروں میں روز ہی گھریلو تشدد کی شکار خواتین کے حوالے سے خبریں چھپتی ہیں. ان میں دن, تاریخ, مقام اور متاثرہ خواتین کے نام بدل دیے جاتے ہیں, لیکن خبر ایک سی رہتی. اداکارہ نرگس پر گھریلو تشدد کے بعد ایک سوال, ایک خدشہ شدت سے سر اٹھا رہا ہے کہ اگر پاکستان میں بااثر خواتین گھریلو تشدد کا نشانہ بنائی جا سکتی ہیں تو عام عورت کا کیا حال ہوتا ہوگا. سب سے پہلے آپ کے سامنے پاکستان کی عام عورت کا حال بیان کرتے ہیں. نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق سال 2020 سے سال 2023 تک 63,000 خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوئی. کمیشن نے پنجاب میں 1,000 خواتین سے سروے کیا, جس میں 90% خواتین نے اعتراف کیا کہ انہیں ان کے پارٹنرز کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں خواتین پر تشدد کے 8,299 واقعات ہوئے, جبکہ صرف 168 افراد کو سزائیں ہوئیں. رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی 47% خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں. اگر بات کی جائے سال 2023 کی تو اسٹیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس سندھ میں تشدد کا تقریباً 1 کیس یومیہ رپورٹ ہوا. سال 2023 میں خواتین پر تشدد کے مقدمات کی تعداد 10,201 تک پہنچ گئی, جو کہ 2022 میں رپورٹ ہونے والے 8,787 کیسز سے 16% زیادہ ہے. پنجاب میں خواتین پر تشدد کے 10,201 کیسز سامنے آئے. یہ قصہ تو پاکستان کی عام عورت کا ہے جو اپنا گھر بچانے کے لیے تشدد سہتی رہتی ہے. بڑوں کی مداخلت پر آنکھوں کے زخم, ٹوٹی انگلیاں اور چہرے کے نشانات سبھی بھول جاتی. لیکن گھریلو تشدد صرف عام عورت تک محدود نہیں, بلکہ معاشرے کی بااثر اور نسبتاً طاقتور خواتین بھی اس ظلم کا شکار ہوتی آئی ہیں. حالیہ خبر سٹیج آرٹسٹ اور فلم سٹار غزالہ عرف نرگس کے شوہر کے حوالے سے سامنے آئی ہے, جن کی میڈیکل رپورٹ میں بھی تشدد کی تصدیق کی گئی. لیکن ابھی چند دن پہلے ہم ٹی وی آرٹسٹ عائشہ جہاں زیب کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ان کی جو ہے وہ مذمت کی جا رہی تھی. وہ بھی سوسائٹی کی طاقتور اور بااثر خاتون تھی, مگر گھریلو تشدد سے نہ بچ سکی. زینب جمیل ٹی وی میزبان ہیں, مگر وہ بھی اپنے طاقتور شوہر سے انصاف لینے کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹا رہی. انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہی نہیں بلکہ ان پر تو گولیاں تک برسا دی گئیں اور ہم نے ان کے لیے آواز بھی اٹھائی تھی. پاکستان میں اداکار محسن عباس نے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا. مبینہ طور پہ فاطمہ سہیل نے شوہر کے تشدد سے خود کو بچانے کے لیے شادی ہی توڑ ڈالی. بات صرف پاکستان کی طاقتور سیلیبریٹیز تک محدود نہیں ہے, بلکہ یہ داستان تو سرحد پار بھی یکساں ہے. ایشوریہ رائے مس ورلڈ اور سلمان خان کی قربتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھیں, مگر راہیں جدا ہونے کے پر متعدد بار ایشوریہ رائے نے سلمان کی جانب سے تشدد کی شکایات کی. قصہ تو 2002 میں ساری دنیا کے سامنے آ گیا, جب چلتے چلتے مووی کے سیٹ پر سلمان اور ایشوریہ رائے کا سامنا ہوا. سلمان نے سب کے سامنے ایشوریہ کو دھکا دیا اور وہ زخمی ہو گئیں, جس کے بعد رانی مکھرجی کو فلم کا حصہ بنایا گیا. بھارت کی متنازع فلم سٹار کنگنا رناوت نے بھی متعدد بار شوہر کی جانب سے تشدد کی شکایات کی. انہوں نے یہاں تک الزام لگایا کہ ان کا شوہر انہیں گھر میں کئی روز تک بند رکھتا تھا. کرشنا کپور نے کئی بار میڈیا کے سامنے بیان دیا, انہیں ان کے شوہر سنجے کپور اور ان کے اہل خانہ نے کئی بار ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا. نرگس سے ایشوریہ رائے تک سبھی سوسائٹی کی بااثر خواتین ہیں, جن سے توقع کی جاتی ہے کہ ایسی خواتین گھریلو تشدد کے خلاف کمزور خواتین کی آواز بنے گی. مگر ان خواتین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جانا معاشرے کے مجموعی کردار پر سوالیہ نشان ہے. عورت صرف برصغیر پاک و ہند میں ہی تشدد کا شکار نہیں ہوتی, بلکہ مہذب معاشروں میں بھی بنت حوا محفوظ نہیں ہے. WHO کے مطابق پوری دنیا میں ہر 3 میں سے 1 عورت یعنی 35% خواتین کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.